لک الحمد اللہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرامی و ابنہ الکریم وبارک وسلم دائما ابدا۔ آج کا ہمارا جو درس ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر فرمایا، اور آج ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس لعین کا ذکر فرمایا ہے، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ابلیس لعین وہ ظالم اور ملعون شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے دھتکارا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے باہر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا حکم جو ہے وہ ساری کائنات میں حشرات الارض، زمین کے اندر جتنے بھی بسنے والے ہیں وہ سب اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، چاہے وہ جن ہو، انسان ہو، حجر ہو، شجر ہو۔ اور حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، لیکن اس کے حبیب کی شان کیا ہے؟ بیان کیا گیا کہ جب نبی پاک پہاڑوں کے قریب سے گزرتے تھے تو پتھر آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ جب حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کی شان تو سب سے عرف والا ہے۔ کہا گیا کہ یہ تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی شان ہے، لیکن اس کے حبیب کی شان بھی تو سنو۔ نبی مکرم صلی اللہ حضور کا نام آیا، جب ایک آپ نے سنا ہے ہرنی جو ہے جس کے بچوں کو کسی نے شکار کر لیا، تو اب وہ جو ہے نا اس نے کسی اور کے پاس فریاد نہیں کی بلکہ حضور کی بارگاہ میں فریاد کی۔ اسی طرح سے ایک حدیث صحیح اور ہے، کہا گیا کہ حضور پاک جب گزر رہے تھے نا راستے سے تو دیکھا کہ کوئی ایک اونٹ لے کے جا رہا ہے۔ اونٹ، جب اس اونٹ نے ہمارے نبی کو دیکھا نا تو وہ نبی کی طرف بھاگا۔ یار جس کا ادب پرندے بھی کرتے ہوں، جانور بھی کرتے ہوں، اس کی شان کیا ہوگی؟ جب حضور کی طرف بھاگا نا تو نبی پاک کے قدموں پہ اس نے اپنے منہ کو رکھ دیا، اور جب منہ کو جو ہے اپنے قدموں پہ حضور کے جب رکھا تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا یہ مالک جو ہے نا میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے، یا رسول اللہ آپ اس سے کہہ دیں کہ یہ میری طاقت سے زیادہ کام نہ لیا کرے۔ اور حضور نے اس کی فریاد کو سن لیا، اس اونٹ نے بھی کہہ دیا، لیکن وہ مالک کھڑا دیکھ رہا ہے کہ میرا اونٹ جو ہے حضور سے کیا باتیں کر رہا ہے اور حضور اس کو کیا جواب دے رہے ہیں۔ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بظاہر تو آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے سارے خزانے ان کے دست قدرت میں دیے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس میں جو ہے وہ مجھے کسی دوسرے ملک میں جانا ہے۔ حضور نے صدیق اکبر سے کہا صدیق اسے کھانا بھی کھلاؤ، اسے بھرپور پیسہ بھی دو۔ وہ کہنے لگا میں نے بادشاہوں کو دیکھا لیکن ایسے بادشاہ میں نے نہیں دیکھے، اگر ایک وقت کی روٹی کھلا دیتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں، یہ تو روٹی بھی کھلاتے ہیں اور دولت بھی دیتے ہیں۔ یہ دربار تو شاہانہ دربار ہے۔ تو جب اونٹ کی جو ہے پورا قصہ جب ہو گیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک انسان کی ہی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی فریادیں سنتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مانگنے والا کوئی ہو تو نبی پاک اس کی فریاد کو سنتے ہیں۔ تو
کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی جو ہے وہ تعظیم کے لائق ہے نا، وہ سب سے زیادہ اگر تعریف کسی کی جاتی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے نبی کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے کائنات میں۔ اللہ کا نام ہوگا تو حضور کا بھی نام آئے گا۔ ایک انگریزی مفکر نے سرچ کیا ہے، کوئی ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے نا کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اذانیں نہ ہوتی ہوں۔ بتاؤ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے پورے دن میں جس لمحے میں، جس منٹ میں جو ہے وہ اذان، اللہ اکبر کی صدا اور محمد رسول اللہ کا نام نہ آتا۔ کیسے مٹائے گی دنیا؟ مٹانے والے خود مٹ گئے۔ ابرہہ آیا تھا مکے کو ڈھانے، وہ تو بہت بڑا تھا، وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں آج جو ہے مکے کو ڈھا دوں گا، لیکن وہ یقین کرنے والے تھے اللہ پہ، یقین کرنے والے تھے اللہ پہ، راتوں کو گزارتے تھے، جب کوئی کام پیش آتا تھا اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، دنیا کے لیڈروں کے پاس نہیں جاتے تھے، سحری کے وقت میں اٹھ کے روتے تھے، دہاڑتے تھے، چیختے تھے، یا اللہ بادشاہ تو ہی ہے اور مالک تو ہی ہے اور تو ہی جو ہے وہ سب سے بہتر دینے والا ہے، ہم کسی دنیا کے آدمی کے دربار پہ نہیں جاتے۔ لیکن آج اس کا الٹا ہو گیا ہے، کام ہی نہیں ہو رہا کوئی۔ سنو ترجمہ سنو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا اے لوگو یاد کرو نا جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ صاحب یہ سوچ رہے تھے ہمیں تو جو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے، اور ان کو کس سے کیا ہے؟ مٹی سے۔ تکبر آ گیا صاحب، پیشانی پہ بل پڑ گئے، اللہ نے فرمایا نکال دو اسے، دھتکارو۔ تو اس نے اللہ سے کیا وعدہ لیا تھا بتا؟ یا اللہ میں تیرے بندوں کو، بنی آدم کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ نے پھر اس کا لوٹ کے جواب یہ دیا تھا، لعین سن لے، جو میرے نیک بندے ہوں گے نا وہ تیری چال میں نہیں آئے۔ آج جو ہے نا شیطان لعین کی چال میں آنے والے بے شمار بندے ہیں، اگر 100 ہوں گے نا تو اس میں سے 5 ایسے بندے ہوں گے جو محفوظ ہوں گے۔ میں نے دیکھا نا بعض آدمی کی تو فطرت ہوتی ہے، اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے جب تک برائیاں نہیں کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے اچھے لوگ یار، چہرے پہ داڑھی ہیں اور صاحب، اور جو ہے وہ سر پہ ٹوپیاں لگو ہوئی ہیں اور اپنے بھائی کی برائیاں کر رہے ہیں، کیا مل جائے گا بتاؤ آپ؟ اللہ فرماتا ہے تکبر مت کرو، تمہارے سامنے یہ مثالیں بیان اس لیے کی جاتی ہیں۔ فسجدوا الا ابلیس، تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ جناتوں میں سے تھا۔ کون؟ شیطان۔ ففسق عن امر ربہ، تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، اللہ نے باہر کر دیا اسے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتتخذونہ، اے لوگوں کیا تم شیطان کو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء من دونی میرے سوا دوست بناتے ہو؟ بنا نہیں رہے؟ کسی کا کوئی دشمن تھا، اس کا ساتھ دے دیا آپ نے، بولے ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، دوست بن گئے۔ کسی کی دین کا کوئی کام ہو رہا تھا، دین کا، کچھ لوگ مخالف بن گئے، دین کے کام کو رکوا دیا، آپ نے اس کا ساتھ دے دیا، بولا ٹھیک ہے یہ شیطان کا دوست ہے نہیں۔ کسی کی برائی ہو رہی تھی، آپ بھی وہاں کھڑے ہو گئے، آپ بھی سننے لگے، مزے ماننے لگے آپ، یہ بھی شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب جو ہے نا شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری مخالفت کر رہے ہو تم، یہ اس انسان کی مخالفت نہیں کر رہے آپ، دنیا میں جو آپ کا دشمن ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی آپ جو ہے نا توہین نہیں کر رہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ میرے قانون کی مخالفت کر رہے ہو۔ بھئی آپ کسی کی برائی کرتے ہو تو قرآن کی یہ آیت جھوٹی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟
تو کوئی مسلمان آپ سے کوئی کہنے لگے بھائی ہاں بھائی آپ کے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے جھوٹ مت بولیو، برائی مت کریو، شرک مت کریو، کیا جواب دو گے آپ؟ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے نا، ہمارے اعمال، یہ ہمارے اعمال کی سزائیں ہیں جو آج ہم مارے جا رہے ہیں۔ مسلمان ہر چیز میں اس کو لالچ اتنی زیادہ آ گئی ہے، دین کی سمجھ اسے نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، بچے کو اپنے دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا اس لیے مارے جا رہے ہیں۔ تو کیا کہا گیا؟ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو کیا تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا سخت دشمن ہے۔ لو بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ظالمین کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سب سے پہلے قیامت میں اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے تعلق سے پوچھے گا کہ تو نے دوسرے کے دل کو ستایا تھا، اللہ فرماتا ہے آ جا، ہاں کے جائیں گے، ہاں کے۔ کہا گیا کہ اگر ایک بکری نے بغیر سینگ والی دوسری سینگ والی کو مارا ہوگا نا، اللہ اس کا بھی بدلہ دلائے گا۔ گھبرائیو مت، اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو صبر کرنا، اور صبر جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ جب صبر کرتا نا انسان تو اللہ جو ہے نا اسے ایسا مقام دیتا ہے۔ حضرت ایوب کو دیکھ لو، وہ تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، صبر کیا تو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ فرمایا بئس للظالمین بدلا، ظالمین کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ فرمایا ما اشہدتم خلق السماوات والارض، اللہ فرماتا نہ میں نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کو بناتے وقت حاضر کیا، ولا خلق انفسہم، اور نہ بذات خود انہیں بناتے وقت حاضر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب شیطان لعین یہ جنات اور یہ مشرکین کی جو مورتیاں ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے زمین اور آسمان کو بنایا نا تو اس وقت یہ تھی نہیں موجود، اور نہ شیطان لعین یہ خود حاضر تھا جب اللہ نے جو ہے وہ آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ فرمایا وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور فرمایا میں گمراہ کرنے والوں کو کبھی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ یار تم نے کسی کے دل میں جو ہے فطرت ڈال دی، کسی کی نفرت ڈال دی، یہ گمراہی نہیں ہوئی؟ کسی کو کوئی غلط مسئلہ بتا دیا آپ نے، گمراہی ہے، اور گمراہ کرنے والے کا انجام برا ہے۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضَلِّينَ عَضُدًا، اللہ فرماتا ہے اور میں گمراہ کرنے والوں کو مدد کرنے والا نہیں۔ اب سنو وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا اپنے ان شریکوں سے، کیا فرمائے گا؟ اللہ اپنے شریکوں سے فرمائے گا بلاؤ جن کو تم میرے سوا میرا شریک جو ہے وہ گمان کرتے تھے۔ فرمایا فَدَعَوْهُمْ، تو وہ تمام کے تمام اپنے شریکوں کو بلائیں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو فرمایا وہ ان کا جواب نہ دیں گے۔ یہ مورتی ارتی جو ہے نا، یہ بتوں کی، یہ دیوتا دیوتی، یہ سب جتنے بھی ہوں گے سب، فرمایا اللہ ان سے فرمائے گا میرے شریکوں کو بلاؤ، جو میرا شریک دنیا میں کسی کو گمان کرتے تھے نا، تو جب بلایا جائے گا نا ان مشرکین کو تو اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ فرمائے گا اپنے دیوتاؤں کو بلاؤ، اجازت ہے۔ جب یہ بلائیں گے نا تو جواب ہی نہیں ملے گا۔ اسی کا ذکر فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي الَّذِينَ، اور یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا اپنے ان شریکوں سے بلاؤ جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے، فَدَعَوْهُمْ، فرمایا وہ بلائیں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ ان کا جواب نہ دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور اللہ نے فرمایا ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے۔ ہلاکی ہلاک ہے، ہلاکتی ہلاک۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور جب مجرمین جہنم کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، فرمایا کہ جب مجرمین جہنم کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ ہم جہنم میں گرنے والے ہیں۔
ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا بھائی. سامنے جہنم دکھ رہی ہے، وہ تو یہ سوچ لیں گے بھائی اب تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور ان کے لیے اس جگہ سے بھاگنے کے لیے کوئی اور جگہ نہ پائیں گے، یا ان کے لیے پھرنے کی کوئی جگہ اور نہ ہوگی. مصرف کا معنی آتا ہے پھرنا. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے دوسری جگہ پھر نہ سکیں گے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے مثالیں بیان کی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اکثر انسان جو ہے نا سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. تھوڑی سی بات اس کو مل جائے نا تو اتنی ہوتا ہے، اتنی کرتا ہے. خود فرمایا اللہ نے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور اکثر انسان جو ہے نا وہ جھگڑالو زیادہ ہوتے ہیں، اور فتنے فساد پھیلانے والے، جھگڑے کرنے والے ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب سے پہلے جو ہے نا ان کی پکڑ اللہ فرمائے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا قانون ہم سے یہ کہتا ہے کہ حضور کی شریعت پہ عمل کرو. نبی پاک نے جس طرح سے بتا دیا اسی طرح سے آپ عمل کرو. یہ مت دیکھو کہ کون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اپنے کو دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں. جب آپ سدھر جاؤ گے تو سارا زمانہ سدھر جائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول ذی وقار کی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.